کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ منافق لوگوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ کیا ہمیں ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے یا سختی؟ اسی موضوع پہ آج بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہم پڑھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 88 اور 89، جس میں ذکر ہے منافقین کے بارے میں، اور منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا تنبیہ کی ہے، ان کو کس چیز کے بارے میں الرٹ کیا ہے، اور کیا فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو منافقین سے دور رہنا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقوں کے بارے میں، فئتین، کہ تم دو جماعتیں بن گئے ہو، واللہ، اور اللہ نے، ارکسہم، انہیں الٹا دیا ہے، بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس کو ہدایت پر لے آؤ، من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، آپ اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پا سکتے، کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ آیت مبارکہ میں جو الفاظ آئے ہیں، فما لکم، فما، فا جو ہے وہ تو پس کے لیے آ رہا ہے، اس کا ترجمہ بنا ہے پس، پھر ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ ما کا جو معنی ہوتا ہے، اس کا عربی میں جو آتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ ایو شیئن، کسی بھی چیز کے بارے میں، کون سی چیز کے بارے میں، لکم، تمہارے لیے، یعنی کہ ایک محاورتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں تم یہ دو جماعتیں بنا کر بیٹھ گئے ہو۔ ان آیت مبارکہ میں تفسیر میں جو ہے نا، ان کی تفسیر میں واقعہ بیان ہوا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ہجرت کے بعد۔ اب وہ منافق تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ لوگ مکہ سے آئے تھے لیکن مکہ واپس چلے گئے، چونکہ اس وقت ہجرت کی آیات نازل ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جو مشرکین کے درمیان رہے گا وہ کافر ہی سمجھا جائے گا، وہ کافر ہی ہوگا۔ یہ ایک ظاہری علامت تھی اسلام کی کہ وہ رہتا کہاں پہ ہے، چونکہ اس وقت جب ہجرت فرض ہو چکی تھی تو پھر مکہ جو تھا وہ دارالکفر تھا اور مدینہ دارالاسلام تھا، تو یہ دیکھنا تھا کہ اب کون کہاں پہ رہ رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبور ہو، مجبوری کے تحت ہجرت نہ کر سکتا ہو، جیسے کہ قرآن پاک میں جن کا ذکر آیا ہے کہ کوئی کمزور ہے، بوڑھے ہیں یا بچے ہوں یا عورتیں ہیں، وہ ہجرت نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایک بالکل صحت مند، بالکل ایک نارمل آدمی ہے، اگر وہ بھی مکہ میں رہ رہا ہے، زبان سے اگرچہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن ظاہری علامت کو دیکھ کر انسان کا پتہ چلتا ہے، ظاہری علامت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جائے گا، اور اسلامی ریاست کو اس چیز کی اجازت ہوتی ہے، اور انہوں نے انسان کی پہچان ظاہری علامت کو دیکھ کر ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب ہجرت فرض ہو چکی تھی تو حکم بھی یہی تھا کہ جو شرعی عذر کے بغیر مکہ میں رہے گا ہم اسے کافر ہی سمجھیں گے۔ آیت مبارکہ میں جن کا بیان ہوا ہے وہ مکہ سے تو آ گئے تھے لیکن تجارت کا بہانہ بنا کر واپس چلے گئے، مکہ واپس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ مسلم نہیں ہیں بلکہ منافق ہے، لیکن صحابہ کرام کی دو جماعتیں بن گئی تھیں ان کو لے کر۔ بعض صحابہ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلم ہیں، ہمیں ان سے لڑنا نہیں چاہیے، بعض نے کہا کہ یہ کافر ہیں، اگرچہ زبان سے اقرار کیا ہے پھر بھی۔ تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں جن میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، فما لکم فی المنافقین فئتین، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقوں کے بارے میں کہ تم دو جماعتوں میں بٹ گئے ہو۔ تو ان کے بارے میں ایک ہی قول ہونا چاہیے کہ یہ کافر ہیں، جب موقع ملے ان سے لڑائی کا تو ان سے لڑو، قتال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تعجب کا اظہار کر کے تنبیہ فرمائی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ تم دو حصوں میں پڑ جاؤ۔ صاف طور پر واضح ہے کہ یہ لوگ مدینہ میں رہ سکتے ہیں، ان کے پاس وسائل بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ بہانہ بنا کر واپس مکہ چلے گئے۔ اور دوسری چیز آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا دیا ہے۔ ارکسا یرکسو ارکاسا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ دینا،
اس کو الٹے منہ پھیر دینا۔ تو جب وہ لوگ اعمال ہی ایسے کر رہے ہیں، وہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اللہ نے بھی ان کو پھر گمراہی پر ہی رکھا۔ تو ایسے شخص کو تم کیسے سیدھے راستے کی طرف لا سکتے ہو؟ یعنی کیا بات اس میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ اور منافقین کے بارے میں کہ جو ہے نا وہ ان سے بھی کوئی نرمی والا معاملہ نہ کرو، اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ اور اس سے یہی چیز پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص کو ہدایت دینا ہمارے اختیار میں نہیں، بلکہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اب کفار جو منافقین ہیں، جو کافر ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وَدُّوا، وہ چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسا کہ وہ کافر ہوئے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ یعنی کہ یہ جو کافر ہیں یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہدایت کی طرف نہ رہو، بلکہ تم بھی کفر میں آ جاؤ، سارے برابر ہو جائیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا ہے کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، ان میں سے کسی کو بھی دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پس ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ منافقین چاہتے تھے کہ مسلمان بھی ایمان چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم فرما دیا کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھی جائے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں، اور جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کی حفاظت سب سے اہم ہے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ یہ آج کا ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، چینل پر جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔